سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو سب کو سلام عرض کرتی ہوں، اور میں آج اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ میری آواز میرے پیارے دوست بھائی اور اتنے جان جگر جو ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں، جہاں مجھے اللہ نے اتنی عزت دی جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ ابتدا میری تھی وہاں سے کہ لوگوں نے مجھے جانا اور مجھے ملکہ ترنم کا خطاب دیا، اور آج ایسا لگ رہا ہے میں وہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں، انہی لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ ہندوستان، وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ بامبے مجھے بالکل میری نظروں کے سامنے ہے، جو مجھے میرا ہی وطن لگتا ہے۔ میرے لڑکپن کے دن تھے، میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، تب آپ کا گیت فلم یملا جٹ کا اور پھر انمول گھڑی نے تو میرا خیال ہے کہ فلمی موسیقی کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور وہ گیت، وہ نغمے آج بھی لازوال ہیں۔ پیار ہے ان لوگوں کا جی، مہربانی ہے، وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ کے ہمارے سننے والے بہت سے شاید یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کی موسیقی کی تعلیم جو ہے وہ کن منزلوں سے گزری ہے، آپ نے کس عمر میں سیکھنا شروع کیا؟ میں 6 برس کی تھی جی، جو آپ کے سامنے میرے استاد بیٹھے، اللہ انہیں زندگی دے، میں ان کی گنڈا بند شاگرد ہوں جی۔ ان کا تعارف تو ہمارے سننے والوں سے آپ کرائیں۔ غلام محمد صاحب ان کا نام ہے، اور میں 6 برس کی تھی جب کہ پہلے تو خدا داد میں گانے لگی، 4 برس کی عمر میں میں ایسے گاتی تھی تو بڑوں نے، سننے والوں نے کہا کہ بھئی یہ کمال ہے، سن کے گا دیتی ہے لوگوں کے گانے۔ بس کچھ ایسے ہی اللہ پاک کا کرم تھا کہ سب نے کہا بھی اس کو کلاسیکل کی تعلیم دلائی، تو پھر انہی کو میرے بزرگوں نے منتخب کیا، اور مجھے گنڈا بند شاگرد ان کا کیا، اور پھر میں نے 14 برس کی عمر تک 13 گھنٹے کلاسیکل موسیقی کی تعلیم لی۔ پھر اس کے بعد فلم میں بھی تھوڑا جاتی تھی میں، گل بقولی میں شالہ جوانیاں مانے گایا، جبکہ مجھے سارا اس وقت میں 9-10 برس کی تھی۔ پھر آپ جیسے فرما رہے ہیں یملا جٹ میں چھوٹی تھی، پھر جب مجھے خاندان میں لیا تو پران جی میرے پہلے ہیرو ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے میرے پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھ کے، کیونکہ میں موٹی تھی، بھاری سی تھی نا، تو بڑی لگتی تھی مگر میں چھوٹی تھی، تو میری پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھ کے پھر میرا قد لمبا کیا جاتا تھا، تو مجھے ان کے ساتھ ہیروئن بنا دیا۔ وہ مجھے آج بھی ان سے مجھے بڑا گہرا، مجھے دل میں وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ میرا پہلا ہیرو ہے نا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زینت میں تو مجھے وہ رول ملتا ہی نہیں، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھے رول نہ دے، میں اس پکچر کے لیے پاگل تھی کہ میں زینت بنوں، تو بیک وقت وہ ایک بچپن ینگ رول سے لے کر بڑھاپے تک کا رول تھا، تو شوکت صاحب فرمائیں کہ جی یہ تو تم کر ہی نہیں سکتی ہو، تمہیں کیا پتا مامتا کا، تم تو 14 برس کی ہو، تمہیں کیا علم ہوگا۔ تو پھر اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے بچہ لڑکا اللہ نے دیا، پھر وہ میں نے کہا اب تو میں یہ رول کسی کو نہیں کرنے دوں گی، اب مجھے پتا ہے مامتا کیا۔ پھر اس رول میں مجھے ایوارڈ ملا، ایکٹنگ میں ایوارڈ ملا، اور گانے میں بھی پھر مجھے بلبل اور مت رو یہاں کے بعد ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا۔ یہ جو ایکٹنگ ہے اس کی تعلیم آپ نے کہاں سے؟ یہ تو جی میں نے وجہ آپ نے فرمایا، یہ میں نے کسی سے تعلیم نہیں لی، یہ میں نے اپنی روح سے تعلیم لی، یا جو کچھ مجھے ملا میرے خدا سے ملا۔ ایکٹنگ کی جو تعلیم ہے وہ میں نے کبھی ایکٹنگ کو ایکٹنگ سمجھ کر نہیں کیا، اسی لیے میرا خیال ہے میں نے اگر 16 پکچروں میں کام کیا ہے تو 12-13 پکچروں میں مجھے میری ایکٹنگ میں ایوارڈ ملے، کیونکہ میں کہانی کو اپنے آپ پہ وارد کرتی تھی، میں سمجھتی تھی یہ کہانی میری ہے، اور جب شارٹ شروع ہوتا تھا تو میں سمجھتی تھی یہ ساری داستان مجھ پر ہے، جو مصیبت ہے مجھے پہ ہے، اور بالکل یہ میری اپنی کہانی ہے جسے میں نے خدا نہ خواستہ یہ غم مجھ پر ہو تو میں کیا کروں گی۔ اس لیے میری ایکٹنگ میں ایک سچائی ہوتی تھی، وہ ایکٹنگ تو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔
یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی کہ آپ نے کسی سے ٹریننگ نہیں لی اور یہ اتنے اچھے اور کامیاب رول ادا کیا آپ نے. بلکہ میں آپ کی توجہ اس فلم کی طرف بھی چاہوں گا جس میں آپ میرے دیش کے بلکہ برصغیر کے مایہ ناز فنکار دلیپ کمار کے ساتھ فلم جگنو. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں لی تو ایسے فنکار کے ساتھ آپ نے رول کیا اور کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ اداکاری کے لحاظ سے کسی طرح کم ہیں کسی سے؟ دیکھیے دلیپ کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ تو دیکھیے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. دلیپ تو جتنے پیارے آرٹسٹ ہیں اس سے زیادہ اونچے انسان ہیں. مگر دلیپ ان دنوں میں جیسے کہ آپ خیر سے ہیں ان دنوں میں تو مطلب اتنا لوگ انہیں نہیں کرتے تھے نا. مگر دلیپ نے اپنا آپ دکھا دیا کہ ماشاءاللہ ہیرا تو جیسا بھی یہ ہیرا ہی ہے نا. اس وقت ہمیں ان سے ڈر تھوڑی آتا تھا کہ یہ دلیپ کمار ہیں. نہیں اب تو دنیا دیکھیے جو کوئی مقابلے پہ آئے گا وہ سوچے گا کہ دلیپ کمار کے سامنے میں کھڑی ہوں. اور میں نے جیسے عرض کیا میں ایکٹنگ تو کرتی نہیں تھی. اگر ہم نے انہیں دیکھے چاہنا تھا کہ ہم پیار کر رہے ہیں تو ہم سچ مچ دلیپ کو پیار کرنے لگ گئے اور شارٹ سے باہر آئے تو ہم دلیپ کمار کو پیار نہیں کرتے تھے. مطلب ہے کہ میں شادی شدہ تھی تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. مگر جب ہم انہیں دیکھتے تھے شارٹ میں تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم واقعی انہیں کے لیے مرتے ہیں ہر چیز میں اپنے آپ کو. اور باقی رہا یہ کہ دلیپ کو جہاں تک ان کی ذات کا سوال ہے ہمیں واقعی ان کی ذات سے عشق ہے جسے عشق کہنا چاہیے. ہم آج تک انہیں اپنے دل سے فراموش نہیں کر سکے. بہت یاد کرتے ہیں ان کی. اور وہ اتنے پیارے اور اتنے حسین تھے اس وقت. اب سچی بات ہے آج آدمی اپنے ایک وقت میں پتہ نہیں ہم بھی اچھے لگتے ہوں گے اور وہ بھی میری بڑی محبت اور عزت کرتے تھے اور امید ہے اب بھی ہم شاید انہیں یاد آتے ہیں. یہ بتائیں آپ جگنو تو بمبئی میں بنی جی تو بمبئی کی یاد بھی کبھی آتی ہے آپ؟ ہم تو تڑپتے ہیں. بامبے بہت یاد آتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے بس کوئی خواب دیکھا تھا اور اللہ ایسا وقت لائے کہ میں پھر جا سکوں. اور بڑی تمنا ہے میری کہ ایک بار پھر زندگی میں اپنے دوستوں کو ان پیارے دوستوں کو جن میں دلیپ ہیں, نرگس جی ہیں, لتا جی ہیں اور پران میرا پیارا ہیرو اور وہاں پر ہیں دیکھیں ستارہ جی ہیں اور ترلوک کپور ہیں, کنہیا لال جی, وہ ان کو بھی میں سلام کہنا چاہتی ہوں. سریا جی ہیں, میوزک ڈائریکٹروں میں نوشاد صاحب ہیں. کیا کہنا ہے, وہ لوگ ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. سجاد صاحب ہیں جنہوں نے میری غزل بنائی تھی بدنام محبت کون کرے. دیکھیے آج تک وہ گانے مجھے اللہ ان کو تندرستی دے میرا سلام انہیں کہیے. نوشاد جی کو میرا بہت, دلیپ جی کو گلے لگا کر اور پران جی کو میرا سلام کہیں. یہ لوگ اتنے پیارے دوست ہیں جن کو میں کہتی ہوں یا اللہ زندگی میں ایک بار ہم پھر خدا ان سے ملا سکے میں اللہ. اور ایسے اونچے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں. لتا جی مجھے پچھلے دنوں نیو یارک ملی, بڑا ہی میرا دل خوش ہوا وہ مجھے ملنے کے لیے. ہاں جی ہاں, ان کی بڑی مہربانی. وہ مجھے ملنے کے لیے خاص کر ڈیٹرائٹ سے نیو یارک آئی. میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار کا ثبوت دیا. اور پردیس تھا, کاش وہ یہاں آئے میں ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھاؤں اور وہاں میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. مگر ملے ہم لوگ.